ان توجہات کو دھیان دلانے کے لیے یہ بات کو میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ دو دوست جنہوں نے سارے اعمال صحیح سے کیے ہوئے ہیں، جب گزر جاتے ہیں دونوں کو جنت کے اندر مقام مل جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دوست کو تھوڑا سا بلند مقام مل جاتا ہے، دوسرے کو اس سے نیچے والا سٹیٹس ملتا ہے۔ تو جس کو نیچے کا سٹیٹس ملا ہوا ہوتا ہے وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ ہم دونوں نے تو اعمال سارے ایک ہی طرح کے کیے ہوئے ہیں، پھر یہ وجہ کیا ہو گئی کہ وہ اوپر سٹیٹس مل گیا اور میں نیچے آ گیا۔ ہم لوگ مجلس کے اندر یہ کرتے ہیں نا کہ آخر کی سیٹ دیکھتے ہیں، پیچھے نماز کے اندر پیچھے، مجلس کے اندر پیچھے، مجلس شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ لابی میں بیٹھ کے مجلس سن لیتے ہیں۔ تو وہ دوست یہ کہتا ہے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس کو اچھے درجے مل گئے اور میں تھوڑا سا نیچے پیچھے رہ گیا۔ دیکھیں جو بھی وقت ہے وہ اسی وقت ہے، یہی وقت ہے، یعنی ہمارے پاس جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہمارے پاس وقت ہے، سانس رک گئی، وقت ختم ہو گیا، جو کیا ہے اس کا حساب کتاب ملے گا صرف۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں کم والا درجہ ملا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اعمال برابر ہی ہے، بس ایک چھوٹا سا فرق ہو گیا۔ اور وہ فرق کیا ہو گیا؟ تو اس نے ایک بار تم سے زیادہ سبحان اللہ کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا مقام اور بلند ہو گیا اور تم تھوڑا سا نیچے رہ گئے۔ تو اگر ہر چیز کی اہمیت کو ہم سمجھے اور اگر جنت نگاہوں میں ہے تو ہمیں کسی کو بلاوا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود ہر مقام پر جہاں ہمیں مجلس میں کسی کی رشتہ داری میں نہیں جانا ہے، لیکن مجلس میں صرف اس لیے جانا ہے کہ یہ مجلس سید الشہداء ہے، اس میں ہمیں جانا ہے، تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کل ہمیں تکلیف زیادہ اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، ارے یار اس کے یہاں مجلس سے نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا، وہ میرے یہاں نہیں آئے گا، پتہ نہیں پھر وہ مجلس ہم کس نیت سے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس معذرت کے ساتھ جی تبرکن بس میں آج بھی 2 مصرے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عظمت عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بواجب الانصلوات۔ اللہم پیچھے بیٹھے ہوئے سے گزارش ہے کہ اندر کافی جگہ ہے، وہ آگے آ جائیں گے تو پیچھے والے آگے والے سامنے ہو جائے گا، کافی اندر جگہ خالی ہے، تو پیچھے میں بیٹھے ہوں مومنین نے وہ اندر تشریف لائیں۔ تو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا،
سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عظمت اسیران کربلا بآواز بلند صلوات۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا عباس، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ برعظمت بی بی سکینہ سلام اللہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، ارے مجلس جہاں ہوگی
وہاں آتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اللہ ہم سب کو شام کے دربار کی، شام کے زندان کی زیارت نصیب کرے۔ سنیں یہ مثلیں۔ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، ارے بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، اے پانی نہ ملا آج بھی، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکی زبرا دل مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، رہتی سرا دل ہے تڑپتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ایک غزال یہ دشت میں گائی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ
تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف آ جائیں, کافی جگہ ہے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں. خوشنودی ثانیہ زہرا ام المصائب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وسلم. بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم کہ آج اس سرزمین کربلا میں ہم اور آپ اپنے مولا حسین کو پرسہ دینے کے لیے یہاں موجود ہیں. لیکن ذرا تصور کریے گا کہ ایک قافلہ شام میں بھی تیار ہو رہا ہے کربلا کی طرف جانے کے لیے, اور یہ قافلہ اب ویسا قافلہ نہیں رہا جو عاشور کے بعد یہاں سے شام گیا تھا. زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا, تو ماں نے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا. کیا فرماتی شہزادی, سنیے گا. اٹھو سکینہ چلے کربلا, اٹھو سکینہ چلے کربلا. چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا, اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے شہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں, اماری میں بیٹھے ہیں لے حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ, اٹھو سکینہ چلے کربلا, اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی, لحد سے وہ میت نکالی گئی. اکیلے نہ رہنے میں دوں گی یہاں, بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی, رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاں. اٹھو سکینہ چلے کربلا. کہانی پدر کی سناؤں گی میں, اگر نیند آئے
بلاؤں گی میں، اکیلے نہ ناخے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، اٹھو سکینہ چلو کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ کہ ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم، کمر میں ہی بیٹی تمہارے جو خم، ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، تھی زندہ میں اکبر عجب وہ گھڑی،
رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی، ادھر خون روتا تھا عابد، ادھر سکینہ لحد میں تڑپتی رہی، جب بھی یہ مادر نے رو کر کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ بول محمد وآل محمد صلوات۔ صحت و سلامتی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام و ابا صالح امام صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جلد از جلد ظہور کی دعا کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين۔ إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حق على الفقير أن يأتي قبر الحسين في السنة مرتين، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة واحدة۔ صلوات پڑھ دے بر محمد محمد برائے سلامتی امام زمانہ اور ظہور آن حضرت ایک اس سے بہتر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ جو لوگ زینے پہ بیٹھے ہیں، جگہ یہاں پہ ہے موجود، اس سائڈ میں بھی کافی جگہ ہیں، اگر ممکن ہو تو آ جائیں، کوئی زحمت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کے سوگواروں اور ماتم داروں،
शब अरबईन है। हम सब करबला मुअल्ला की मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद हैं। इस नेमत उज़्मा के मिलने पर और इस सआदत के हुसूल पर जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए यकीनन कम है, और वैसे भी हम कमा हक़्क़ो शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकते, क्योंकि कुरान मजीद की आयत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने हमें नेमतें इतनी ज़्यादा दी हैं जिसका एहसास हम नहीं कर सकते हैं। जो दुआओं का इमाम है, जिसने सहीफ़ा लिखा, सहीफ़ा सज्जादिया, उनकी हदीस है कि इंसान जब एक सांस लेता है तो अल्लाह ताला की 200 नेमतों का इस्तेमाल करता है। एक सांस जब लेता है, ये नफस जब अंदर जाती है और दोबारा अंदर के सिस्टम से मुर्तबित हो करके दोबारा वापस आती है, पलटती है, तो इंसान कितनी नेमतों का इस्तेमाल कर लेता है उसे एहसास नहीं होता है। ये तो पता जब चले, जब ये सांस चली जाए और वापस ना आए, या सांस ले ही नहीं सके आदमी, तो एहसास होगा कितनी ज़्यादा दिक्कत तलब है ये बात। लिहाजा नमाज शुक्रिया, शुक्राना इस नेमत के ऊपर हमें अदा करते रहना चाहिए। और ये ज़िंदगी का वो हसीन सरमाया है ज़ियारत, जिसे हम कहते हैं, जिसे अफ़ज़ल मुस्तहब्बात करार दिया गया है। और रिवायात में मैंने अर्ज़ किया था, सिर्फ एक किताब जो कामिलुज़ ज़ियारात है, जिसमें 755 अहादीस ज़ियारत की और ज़ायर की अज़मत के बारे में बयान किया गया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे दौर और ज़माने में हैं जहां बज़ाहिर ज़ियारत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वरना मैंने बारहा अर्ज़ किया है कि कैसे कैसे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं तारीख़ के आईने में, जिनके मुताले से ये पता चलता है कि कितनी ज़हमतें उठाईं, कितने सऊबात सफ़र को बर्दाश्त किया, और इतने ज़्यादा बढ़ करके हाथ को कटा दिया, औलाद की कुर्बानी दे दी, लेकिन ज़ियारत के ऊपर आने का सिलसिला बंद नहीं किया। और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि रसूल की हदीस के पेश नज़र इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। ये उसी हदीस की अक्कासी है जो हम और आप बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत से पहले रसूल ने यह इरशाद फरमा दिया कि क़त्ल हुसैन, शहादत हुसैन की एक ऐसी गर्मी है जो दिलों में मोमिनीन के मौजूद है, जिसकी लौ कभी मध्यम होने वाली नहीं है, जिसकी गर्मी हमेशा तेज तेज तर होती जाएगी। और आप देख ले, इतने बड़े मजमे का आ जाना, उनके पूरे रिहाइश और हर चीज का इंतजाम, इंसान की अक्ल हैरान है और शजदर है अजीजों। बस मैं चंद फ़िक्रे, वक्त नहीं है, तफसीलात बहुत ज्यादा है। उसी किताब में कामिलुज़ ज़ियारात में इब्न कौलवै जो दफन है कासमैन के अंदर, शेख मुफीद के बगल में अजीम आलिम दीन हैं, आप देखें, लिखते हैं कि करबला की जो ज़ियारत है, जो मैंने ये तश्कील दिया है किताब को, उस 755 हदीसों में 108 बाब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इख्तिसास दिया है, मखसूस कर दिया है। और उसमें भी 755 हदीस में 500 अहादीस से ज्यादा ऐसी अहादीस का जिक्र किया है कि जिसका राबिता डायरेक्ट सरकार सैयदुश्शुहदा से। दूसरी किताबें जब आप पढ़ेंगे और ज्यादा आपको ज़ियारत के बारे में फ़ज़ाइल व मनाक़िब मिल जाएगा। मैं सिर्फ मुख्तसर अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी मारिफत इस ज़ियारत से मुताल्लिक कितनी है।
बहुत माजरत के साथ शायद किसी के लिए बात तकरार हो और यकीनन तकरारी होगी, लेकिन अक्सर मजमा मेरे सामने बड़ा है इसलिए अर्ज करना चाहता हूं। मुताद्दिद हदीस हैं सिर्फ इस बाब के ऊपर, सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर कि मुझे करबला आ करके दोबारा जो दुआ करनी है वो क्या करनी है और फिर दोबारा कितनी बार मुझे आना है। बहुत सारे ये दुआ करते हैं ना कि फिर आइंदा साल मुझे अरबईन पे मौला बुलाएं, ये दुआ सही नहीं है। जब हम हदीसों को पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, नहीं, ये दुआ इसलिए नहीं सही है, हमने खुद साल भर तक गोया एतबार नहीं किया है इमाम हुसैन पे। हो सकता है वो आपको अगले महीने बुलाना चाहते हैं, हम क्यों एक साल में अपने को महदूद कर रहे हैं। बहुत तवज्जो। इसी हदीस में कामिलुल ज़ियारात की हदीस है, छठे इमाम से फरमाया है, कभी सफवान से फरमाया, कभी अली इब्न महदियार से फरमाया, कभी अबी बसीर से फरमाया, कभी अली इब्न मैमून से फरमाया। अलग अलग रिवायतें हैं, मैं जो दो जुमले आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। सफवान कौन से रावी हैं, आप इनके बारे में 2 मिनट सुन, 2 लफ्ज सुन लें। सफवान इतने बड़े सहाबी हैं छठे इमाम के कि ज्यादातर अहादीस सफवान से, हत्ता की ज़ियारत आशूरा जो हकीकत में हदीस कुदसी है, आप इसकी सनद में जाएंगे तो यह हदीस कुदसिया में शामिल है। ये और बात है, सफवान से छठे इमाम ने फरमाया और उसके बाद छठे इमाम से पांचवें इमाम ने फरमाया और इसका सिलसिला रसूल और जिब्राइल तक जाता है। आप इसकी सनद के बारे में जब जाएंगे, कोई मामूली ये ज़ियारत आशूरा नहीं है। सफवान जानते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और आज फ़िक़ही दुनिया में कोई मर्जा ऐसा नहीं है कि जो सफवान की हदीसों के जरिए सहारा लेकर के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक न पहुंचता हो। जो रईस मज़हब है, सबसे ज्यादा अहादीस हमारे सामने छठे इमाम से मौजूद है, इसीलिए हदीस भी इमाम की ज्यादा है ज़ियारत के बाब में। अब जुमला सुनिएगा, फरमाया ए सफवान, मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने तुम साल में कितनी मर्तबा जाते हो? तो सफवान ने फरमाया, मौला कितनी मर्तबा जाना चाहिए, इसकी क्या फजीलत है, कुछ तो बताइए। तो इमाम ने फरमाया का एक हदीस जो आज मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं मुताले से मुझे, इमाम ने फरमाया है सफवान याद रखो, वल्लाहु यज़ूर अल हुसैन फी कुल्ल लैला जुमा, हर शबे जुमा अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है। आप गौर कीजिए, जिस्म जिस्मानियात से मुनज़्ज़ा है परवरदिगार आलम, जिस्म नहीं है, जिस्मानियात उसके पास नहीं है। इस ज़ियारत का मफ़हूम क्या है? इसलिए कि दूसरी हदीस में भी इमाम ने फरमाया है, मन ज़ारल हुसैन का मंज़ार अल्लाह फी अर्शे, जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ना, उसने अर्शे आज़म पर अल्लाह की ज़ियारत की। तो अल्लाह की तो ज़ियारत कर नहीं सकते, वो मरई है नहीं, वो इन आँखों के हिसार के अंदर आ ही नहीं सकता है। तो जब पूछा गया अल्लाह की ज़ियारत का मतलब क्या है, तो आवाज़ आई, ज़ियारत हुसैन से बढ़ कर के जो ज़ियारतुल्लाह की बात कही गई है कि अल्लाह की ज़ियारत है, इसका मफ़हूम यह है जो भी कायनात में हुसैन की ज़ियारत करता है वो अल्लाह की ज़ियारत करता है। और अल्लाह की ज़ियारत का मफ़हूम यह है कि वो रहमत इलाही के मशमूल और शमूलियत में आ जाता है। रहमत का मतलब क्या होता है? यानी जब आप लानत पढ़ते हैं ना, उसका एक मानी लानत का यह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से रहमत इलाही को दूर कर दे। तवज्जो चाहता हूं, इसका मतलब यह है जब कोई ज़ायर ज़ियारत करने के लिए आता है ना, तो मशमूल रहमत इलाही करार पाता है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये एक, अब इसी हदीस में देखिए क्या फरमाया, हक़्क़ुन अलल गनी, गनी जो मालदार है ना, मैं बारह मजबूर हूं यह कहने के लिए, जो गनी और मालदार है, इमाम फरमा रहे कितनी मर्तबा साल में आएगा, हक़्क़ुन अलल गनी अय्यातिया क़ब्र अल हुसैन फिस्सना मर्रतैन, मालदार को हद अकल करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत करने के लिए साल भर में 2 मर्तबा आना चाहिए। वहक़्क़ुन अलल फ़क़ीर अय्यातियहु मर्रतन वाहिदा, और फकीर की जिम्मेदारी यह है, फकीर की, कि वो साल भर में 1 मर्तबा सरकार सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत के लिए आए।
मैंने 12 अर्ज किया है, हो सकता है ये जो मुस्तहब करार दिया गया और इतना ज्यादा लाइट लिया गया तो कि जमाने बहुत सख्त थे। तकिया के अय्याम में आप देखें लोग कैसे कैसे आए हैं, किस तरीके से लोगों ने सफर किया है, रास्तों को बदल बदल के सफर किया है, और जगह जगह बाकायदा उस जमाने में चेक पोस्ट होता था, पूछते थे कहां जा रहे हो, अगर बता दिया करबला जा रहे हैं तो जिंदगी कुर्बान करना पड़ती थी। कोई मामूली बात नहीं थी उस जमाने में। आज जब रास्ते खुले हुए हम आसानी से आते हैं तो यकीनी तौर पर ये हदीसें आज हमारे ऊपर ज्यादा फिट होती हैं कि हमें कितनी मर्तबा आना चाहिए। तो इमाम ने इस हदीस में फरमाया था कि मालदार को 2 मर्तबा आना चाहिए और फकीर को 1 मर्तबा आना चाहिए। कैसे आएंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे पास जिस चीज की अहमियत होती है ना, जिस चीज की भी अहमियत होती है, उस चीज के लिए मेरे पास टाइम भी निकल जाता है। बहुत तवज्जो, ये सोचने की बात है, मैं अल्फाज भी नहीं खोल सकता हूं। अहमियत अगर किसी चीज की मेरी निगाह में अगर हो जाए ना, तो मेरे लिए उसके लिए टाइम भी निकल जाता है और कहीं ना कहीं से मैं पैसे भी फराहम कर ही लेता हूं। बहुत तवज्जो चाहता हूं। अदम मार्फत की बात यही है, मैं मार्फत के ऊपर अभी नहीं पढ़ सकता, अदम मार्फत की बात कर रहा हूं। कहां कहां कहा गया है आपसे कर्जा लेने के लिए। और ये भी अर्ज कर दूं बच्चों की मालूमात के लिए, सबसे बड़ा जो सूरा है कुरान का ना, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई सूरा नहीं। कौन सा सूरा है? बकरा। सबसे बड़ी आयत कुरान मजीद में कौन सी है, किस टॉपिक के ऊपर है सबसे बड़ी आयत? जो लोग सुन चुके हो मुझे बता दे, कौन सा ऐसा टॉपिक है कि कुरान की सबसे बड़ी आयत उसी के ऊपर उससे बड़ी आयत ना हो? अहसन, तुम जवाब दिया। कर्ज एक ऐसा मौजू है ना, सबसे बड़ी आयत इसके ऊपर है। ये नहीं कहा गया कर्ज मांगो, कहीं नहीं कहा गया है। इस्लाम नहीं कहता है हाथ यूं रहो, इस्लाम कहता है हाथ यूं रहे, आप हमेशा करते रहे। मैंने अर्ज किया था रिज़्क़े वासिया की बात इमाम ने कही। आज जमाने में सितम यह है कि कर्ज, इसमें भी नियत का मसला आता है। हम कर्ज तो बहुत वैसे ले लेते हैं जहां ले लेंगे, और बाज लोग तो माज़अल्लाह तफरी करते हैं शरीयत के साथ, कहने लगे मौलाना ये तो कर्ज हसना है, हसना कुरान कहता है। और जब ले लिया और जब सामने वाले का टाइम पूरा हो गया, मांगने आया तो हंस के टाल दिया। कहा कुरान तो कहता है ना कर्ज हसना, यानी वापस की नियत नहीं है माज़अल्लाह। अच्छा कहां कहा है? जहां जहां कहा है वहां जल्दी हम नहीं लेते। बहुत तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि हम तो शोहरत वाले लोग हैं, नाम निहाद लोग हैं कि हमारा नाम आ जाए। देखिए पोस्टर पे माज़अल्लाह माज़अल्लाह इमाम हुसैन इस्लाम का नाम इतना छोटा हो गया, और हम खुतबा जाकिरीन उलमा और मरसिया पढ़ने वाले बानियान फोटो तक आने लगी है। ये कहां से आ गई मुझे नहीं पता। ये एक बात अर्ज करना चाहता हूं भाई, जिसके लिए हमने अज़ा का फर्श बिछाया है, इतने नाम लिख दिए, इतने नाम आ गए हैं, कभी कभी पढ़ने में सोचते ये क्या क्या है। और नाम भी मजहबी नाम नहीं, वक्त नहीं है कि इसको मैं खोलूं। कर्ज किसके लिए लिखा है? कहीं ली है जमानत इमाम ने कि तुम कर्ज लो, मैं जामिन हूं तुम्हारे कर्ज को अदा करूंगा। मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं, मुझसे ही मांगते रहते हैं लोग। आज से नहीं 20-25 साल हो गए, जहां नमाज पढ़ाते थे वहां लोग कहते थे मौलाना 200 रुपया दे दिए, 400 मांगते थे लोग। किस लिए कर्ज ले रहे हैं भाई? अब जो बड़ा अमाउंट मांगते हैं, भाई बेटी की शादी करना है, किस मजहब ने कहा है कि बेटी की शादी कर्ज लेके करो? कोई हदीस हो तो मुझे सुनाइए, आप मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। मकान बनवाना है, मुझे कर्ज चाहिए, मकान बनवाऊंगा मैं, किस मजहब ने कहा है कि कर्ज लेकर के मकान बनाओ? बात आगे कर दूं, हमारे अंबिया कराम में जिनके नाम पता है 38 है, उनमें सबसे बड़ी उम्र किसकी थी? जनाब नूह अलैहिस्सलाम की थी ना। कितने साल तक जिंदा रहे? 2500 साल तक। तबलीगी उम्र कितनी थी? 950 साल तक। वो कहते हैं नबी के बारे में, जब अंबिया की हिस्ट्री और तारीख पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने झोपड़ियों में जिंदगी गुजार दी। और जब उनसे पूछा गया मौला कि ये झोपड़ी में जिंदगी क्यों गुजारी है, यानी या नबी अल्लाह, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र मुझे मिलेगी इस दुनिया में। मुझे यही नहीं पता था कि इतनी कम उम्र मिलेगी, तो शायद मैं ये झोपड़ी भी इस एहतिमाम के साथ न बनाता जैसे मैंने बनाई। देखिए इस्लाम ने मना नहीं किया है, आप बनाइए, लेकिन अहम और मुहिम जहन में होना चाहिए। अहम और मुहिम का मतलब जानते हैं क्या? आपके ऊपर नमाज वाजिब है, आप 4 बजे मस्जिद में गए तो नमाज पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है। लेकिन अगर मस्जिद नजीस है,
تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ مسجد کو پاک کریں گے یا نماز پڑھیں گے؟ اہم اور مہم اسے کہتے ہیں. میں نے ابھی کہا جو میری نگاہ میں اہم ہوتا ہے میں اس کے لیے ٹائم بھی نکال لیتا ہوں, پیسے بھی اکٹھا کر لیتا ہوں, وہ کام کر کے رہتا ہوں. یہ جو چندے ہوتے ہیں کہاں سے, کس مذہب میں یا کس روایت میں ہے کہ میں چندہ کر کے, معاذ اللہ بہت سخت جملہ ہے لیکن آج عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, کسی سے چندہ نہیں مانگتے. جب میں معصومین کی محفل برپا کرتے ہیں تو ان سے چندہ مانگتے ہیں. یہ کون سی شریعت ہے؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں لیکن سوچئے گا, غور کیجئے گا عزیزو. نہ یہاں چندہ مانگنے کی بات ہے, نہ شادی کے وقت چندہ مانگنے کی بات امام نے کہی ہے, نہ مذہب کی. ہاں کسی کی عزت آبرو خطرے میں ہو, لڑکی ایسی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے, پیسہ واقع نہیں ہے تو ضرورت بھر آپ مانگ لیں, کوئی منع بھی نہیں مذہب نے کیا ہے. لیکن امام نے کہیں ذمہ داری نہیں لی ہے. کچھ موارد ہیں جہاں امام نے کہا ہے قرض بھی لو لیکن تم اس کام کو کرو. انہی لوگوں میں سے, انہی چیزوں میں سے ایک چیز قربانی کا مسئلہ ہے جو عید قربان پہ آپ کرتے ہیں. 70 آدمی بھی اکٹھا ہو جائیں, زیادہ ہو جائیں, لیکن قربانی کی اہمیت زیادہ ہے روایات میں, لہذا کہتے ہیں قرض لے لو اور تم یہ کر لو. پچھلے گروپ میں ایک شخص آیا تھا مجھ سے کہنے لگا مولانا میں تو, میرا مزاج یہ ہے نا, میرا مزاج یہ ہے کہ میں کیا ہوں, اپنی زبان میں اس نے کہا تھا, اسی کے لفظ استعمال کر دوں, کہنے لگا میرا مزاج یہ, میں شاکاہاری ہوں, میں نے ٹچ نہیں کیا کبھی آج تک گوشت کو. تو یہ کون سی منطق ہے؟ میرے مزاج کا نام مذہب ہے. اگر امام کی حدیث تو یہ ہے کہ اگر غربت کی وجہ سے 40 دن گزر جائیں اور تم غربت کی وجہ سے گوشت نہیں لا سکے اور نہیں کھا سکے تو تم قرض لو اور گوشت لا کے اپنی فیملی کو کھلاؤ. اور اگر 40 دن سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا تو گوشت لا کے کھلاؤ بھی اور دوبارہ سے کان میں اذان و اقامت بھی کہو. مزاج کا نام تو شریعت نہیں ہے نا. تو جہاں امام نے, بس جملہ آخری, جہاں امام نے نہیں کہا ہے قرض لو, ہمیں اپنی قوت بازو پہ بڑا بھروسہ ہے. اما آج لے لیں, کل انشاءاللہ کما کے ادا کر دیں گے, مکان بنوا لیں, لڑکی کی شادی اچھی سے کر لیں, اس کے بعد فلاں کام کر لیں, بزنس کر لیں, زمینیں خرید لیں. یہ ساری جگہ اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کر کے انسان جاتا ہے, قرض لے لیتا ہے, چاہے ادا کر پائے یا نہ ادا کر پائے. لیکن جہاں امام یہ کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں, تم قرض لو, میں اسی سال تمہارے پیسے کو اتنا نہیں اس سے کہیں زیادہ پلٹاؤں گا. وہاں پہ آدمی کھڑا ہو کے سوچتا ہے لوں یا نہ لوں, پلٹا پاؤں گا کہ نہیں پلٹا پاؤں گا, دے پاؤں گا کہ نہیں. یہی عدم معرفت کی باتیں ہیں. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد, محمد والے محمد. اب میں خلاصہ کر دوں حدیثوں کا. یہ ایک حدیث تھی, میں نے پھر کہا اگر میں زہد اختیار کروں, زہد کے معنی کیا ہے؟ مولا کائنات زاہد تھے, اس کا مطلب نہیں ہے زہد کا تعلق میری اپنی ذات سے. میں فیملی کو مجبور نہیں کر سکتا ہوں. میں بہت اچھے روزانہ کھانا کھا سکتا ہوں لیکن میں نہ کھاؤں اچھے کھانے, خود فیملی کو دوں, فیملی کھا لے. یہی زہد ہے. زہد مجبوری کا نام نہیں ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ نہیں کھا رہا ہے اور آگے کہہ رہا ہے میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں کوئی چیز, تو یہ کمال نہیں ہے. اختیارات کے ساتھ کام ہوتا ہے. ایک اندھا آدمی کہے مولانا میرا کمال یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی نامحرم کو نہیں دیکھا. یہ کون سا کمال ہے؟ تم نے دیکھا ہی کیا ہے کہ نامحرم کو دیکھو گے؟ کمال بندگی یہ ہے کہ اختیارات ہوں اور انسان اس اختیارات سے صرف نظر کرے. یہ میرا ذاتی فعل ہے. آپ امیر المومنین اسلام کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ آپ روٹیاں بھی جو کھاتے تھے تو گھٹنے سے توڑتے تھے. تو کیا صالح اہل حرم ایسے ہی کرتے تھے؟ کیا سب کو مجبور کرتے تھے گھر میں؟ ایسا نہیں تھا. یعنی اسی کا مطلب ہے زہد کہتے تھے انا خجلت ان یقال امیر المومنین, مجھے شرم آتی ہے, میں ایک حاکم کی حیثیت سے کوفے کے اندر ہوں اور میں مرغن غذائیں کھا لوں اور یمن میں یا حجاز میں یا زرزمین دنیا پر کسی خطے میں کوئی ایسا آدمی ہو جو ان لقموں کے لیے ترس رہا ہو, محتاج ہو. لہذا امیر المومنین کا کردار یہ نہیں ہے. یہ پہلی حدیث. تو فقیر کو سال بھر میں ایک مرتبہ آنا. تیسری حدیث, دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. یہ قرآن کی آیت بھی اور حدیث بھی ہے. قرآن کہتا ہے هل ادلکم علی التجارہ ننجیکم من عذاب علیم.
کیا میں تمہیں بزنس کرنا سکھاؤں, تجارت کرنا؟ آؤ مجھ سے تجارت کرو. اللہ کہہ رہا ہے آؤ تم مجھے بزنس کرو اور تجارت کرو. میرے بزنس اور تجارت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے میں ضمانت لیتا ہوں اس تجارت اور بزنس میں تمہارا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ عذاب علیم سے بچ جاؤ گے, یعنی نجات یافتہ ہو جاؤ گے. آپ زیارت پہ آئے نا, جملہ کہہ دو, سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اہم دعا. امام کے لیے سب سے اہم دعا یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے زیر گنبد دعا کیجیے. میرے ذاتی فائدے کے لیے کون سی دعا ہے حرم میں آنے کے بعد؟ اب روایت کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. سب سے اہم دعا یہ ہے ہر حرم میں کہ اے میرے پروردگار میرے اس گردن کو آتش جہنم پہ حرام کر دے. یہی اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے جب بزنس کرو گے نا, تجارت کرو گے, تو تم ہمیشہ فائدے میں رہو گے, عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ امام حسین اسلام کی زیارت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اگر 1 درہم تم نے میری راہ میں زیارت کے خرچ کر دیا تو ہم پلٹائیں گے اس کو, 1 درہم کو چینج کر دیں گے 10,000 درہم سے. پیسے کی بات کی امام نے. قرآن کی آیت پڑھ دوں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جو بھی اللہ سے بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اللہ اس کا 10 گنا کم سے کم پلٹا دیتا ہے. تو اگر ہمیں یقین ہے تو ہم اس کے لیے ٹائم بھی نکالیں, چاہے 3 دن کے لیے آئیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں 10 دن کے لیے آئیں, 15 دن کے لیے آئیں, چاہے 3 دن کے لیے آئیں. اصل زیارت امام حسین اسلام کے لیے امام نے جو فرمایا تھا, قبیلے بنی اسد سے کہا تھا جب یہ آئیں تو 3 دن تک انہیں مہمان ٹھہرانا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں آداب زیارت میں یہ بھی علماء کا ہے, کہتے ہیں کہ 3 دن جب گزر جائیں تو ایک بار تھوڑا دور چلے جاؤ, تھوڑا چلے جاؤ, سفر کر لو, پھر دوبارہ واپس کربلا آ جانا, تاکہ اہمیت کا احساس ہوتا رہے. 7ویں امام کی حدیث پڑھوں. آپ فرماتے ہیں کائنات میں اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 3 مرتبہ آئے گا تو کائنات فقیر ہو جائے گی, لیکن وہ شخص کبھی فقیر نہ ہوگا جس نے 3 بار روضہ امام حسین اسلام کی زیارت کی. صلوات تو پڑھ دیں پر محمد والے وجميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء وواذبان صلوات اللہم صلی علی محمد. وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے, سن لیجئے, میں خلاصہ کر دوں کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے. دیکھیے ساری زیارات کی روایت کو جمع کر دیں گے نا تو 6 تقسیم بندی کر سکتے ہیں. ایک بڑی تقسیم بندی جو ہوگی اس کے اندر شاخیں بعد میں نکل سکتی ہیں, لیکن یہ 6 بڑی بندی. پہلی بات امام نے کہی جو زیارت کرنے آتا ہے وہ خدا کی زیارت کرتا ہے, یعنی مشمول رحمت الہی قرار پاتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات امام نے فرمایا اسی صفوان سے, صفوان جو شخص میرے جد کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے نا وہ حد اقل 4000 فرشتوں سے مصافحہ کرتا ہے, اور فرشتوں کی عنایت اس کو ہوتی. تو پہلی عنایت اللہ کی ہو گئی جو زیارت کرنے کے لیے آیا. جو روایتیں اور آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, آپ جو بھی خرچ کر رہے ہیں, جو ٹائم دے رہے ہیں, یہ سب. اور ایک روایت ابھی ذہن میں آ گئی تو اس کو بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے, شاید آپ وجد میں آ جائیں. 6 امام کی حدیث ہے, کامل الزیارت میں موجود ہے. جب پڑھا تو مجھے بھی وجد آیا. کہتے ہیں جو جنت میں جائیں گے, ہمیں جنت کی بڑی فکر ہے, ہم تو بار بار کہتے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے جنت, لیکن میں نے اس کے پہلے بھی کہا ہے آپ جنت میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ اس کے لیے بھی 5 روایتیں ہیں 6 امام کی کہ تربت حسین سے مراد کیا ہے, کتنا ایریا تربت حسین کو لے گا, ہائر سے مراد کیا, ابھی سب موضوعات ہیں. میں صرف وہ تربت حسین, اور اس کے پہلے بھی عاشور میں یہ عرض کیا تھا, پھر سے عرض کر دوں, بات آ گئی. اگر نمازوں میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے, دماغ بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, تو راوی بھی پریشان تھا, مولا میں کیا کروں, یہ نماز میں آتا ہوں تو دماغ ادھر ادھر بھاگتا ہے, کیا کروں. تو مولا نے 7 فارمولے بتائے تھے, ان میں سے ایک فارمولہ بتایا تھا
کہ اگر تم وضو توجہ کے ساتھ کرو گے تو جتنی توجہ کے ساتھ تم وضو کرو گے اتنا ہی دماغ دل میں لگے گا، یعنی نماز میں لگے گا دل اتنا ہی زیادہ. نماز زیادہ ٹائم میں ہے، وضو کم ٹائم میں. اسی لیے ائمہ معصومین تڑپتے تھے جب وضو کرتے تھے، کانپتے تھے جب وضو کرتے تھے. آپ روایت پڑھیے. لہذا اگر یہاں کنٹرول 1 منٹ میں ہو گیا تو 4 منٹ میں بھی کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات امام نے کیا فرمائی؟ کہا اس کے بعد بھی تمہارا دماغ نہیں لگے جا رہا ہے ادھر ادھر نا، تو جو چیز کور کر سکتی ہے حضور ذہن کے لیے وہ یہ ہے کہ میرے جد امام حسین اسلام کی یا کربلا کی مٹی پر سجدہ کر لینا. مجھے نہیں پتا فیشن کہاں سے آ گیا. آج جو ہے خوبصورتی کے لیے آپ دیکھیں سجدگاہیں بھی پتھر کی بننے لگی ہیں. اتنی کوئی زحمت کرنے کے لیے ہے نہیں. ہم پرانے زمانے میں نہیں، چند سال پہلے ہم جانتے ہیں مسجد میں اگر سجدگاہیں تھوڑا سا میل والی ہو جاتی تھی تو ایسے بندگان خدا ملتے تھے، جاتے تھے، سب کو ایک پانی میں ڈال کے دوبارہ ڈھال دیتے تھے. کون سی ایسی زحمت ہے؟ ہم کیوں خاک کربلا پہ سجدہ نہیں کرتے؟ امام نے جو روایت ہے، روایت 20 میٹر سے شروع ہے. یہ بھی روایت میں افضل ترین مٹی جو ہے نا وہ صرف امام حسین صلی السلام کی قبر پہ جو ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پہلی روایت 20 میٹر تک کا ایریا تربت امام کو شامل ہے. جو آخری روایت ہے، میں اسے وقت نہیں میرے سامنے، جو آخری روایت ہے اسے میں پڑھ دوں. امام کہتے ہیں چھٹے امام، تربت کی اہمیت ہے تم کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا. اب مجھے نہیں پتا ہے یہ کربلا کا ایریا جنت کا کتنا ٹکڑا ہے، میں اس کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنا ایریا یہ اڑ کے جنت میں جائے گا، جنت کی طرف حساب کتاب ہوگا. لیکن امام نے خبر امام حسین سے جو روایت شروع کی، 5 روایت بیان کی، آخری روایت یہ ہے کہ 1 میٹر سے شروع ہو کر کے 5 فرسخ کی بات کہی. اور 5 فرسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کے دور میں 27.5 کلومیٹر تک. امام کہتے ہیں ذریعے امام حسین سے 27.5 کلومیٹر کے ایریے سے اگر مٹی کو اٹھا کر کے انسان سجدہ کر لینا تو اس سجدہ کرنے سے جو ذہن ادھر ادھر بھاگا ہے اس کے لیے کور ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تو پہلی بات، بس میں وقت میرا ختم ہو رہا ہے، پہلی بات خدا کا ظاہر قرار پاتا ہے، ملائکہ کی عنایات اس پہ ہوتی ہے، 4000 کم سے کم فرشتوں سے وہ مصافحہ کرتا ہے. لہذا بار بار آنے کی بات ہے. کیوں؟ اسی فرشتوں کی روایت میں یہ روایت ہے کہ مستقل طور سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہتے رہتے ہیں اللہ سے، پروردگار مجھے اجازت دے ہم کربلا چلے جائیں، مجھے اجازت دے ہم کربلا جائیں. روایات میں تردد کا لفظ ہے، یعنی ایک گروہ آتا ہے دوسرا گروہ واپس جاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. جب فرشتے معصوم ہو کر کے اتنا مچل رہے زیارت کے لیے تو ہم گنہگاروں کو کتنا آنا چاہیے؟ اندازہ لگائیے کتنی بار آنا چاہیے. اب آئیے یہ فرشتوں، تیسری روایت، تیسرا جو شعبہ ہے جو زائر امام ہے نا اس کے لیے انبیاء مصافحہ کرتے ہیں. اللہ، فرشتے، انبیاء کرام، صلحاء آ کر کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی عنایات حاصل ہوتی ہے انبیاء کرام کی ایک زائر امام کو. چوتھا شعبہ جو ہو سکتا ہے، جو بھی زائر زیارت کرنے کے لیے آتا ہے ائمہ معصومین اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ مولا میرے لیے پوری زندگی میں ایک بار میرے لیے دعا کرے. جب مجھے پتا چل گیا امام میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں چاہوں کتنی بار میرے لیے امام دعا کریں. تو جتنی بار آؤں گا اتنی بار امام میرے لیے دعا کریں گے. واضح ہے نا بات؟ یہ ہو گئی بات. ایک روایت اسی میں صدیقہ طاہرہ سے کہ آپ آتی ہیں کربلا معلی اور اپنے لال کے زائروں کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، میرے اللہ میرے حسین کے زائروں کو معاف کر دے، میرے حسین کے زائروں کو معاف کر دے. یہ چوتھی روایت ہو گئی. پانچویں جو شعبے بندی ہے وہ ہے کہ دنیا میں اس کا بڑا فائدہ ہے. ابھی آخرت چھوڑ دیجیے، دنیا میں اس کا بڑا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے مولا؟ فرمایا کہ زیارت پہ آؤ گے نا تو
تو ہم تمہاری عمروں کو طولانی کر دیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں 2025 میں مروں گا، 2026 میں، 2050 میں، مجھے تو نہیں پتا ہے نا، اور مجھے پتا چلتا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں زیارت پہ آ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میری موت 2025 میں ہو، لیکن اس زیارت پہ آنے کے بعد اہل بیت نے، اللہ نے میری اس عمر کو بڑھا دیا ہے۔ تو امام کہتے ہیں دنیاوی فائدہ، یہ 5ویں بات ہو گئی، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، 5ویں بات میں دنیاوی فائدہ زیارت کا بہت ہے۔ مولا کون سا؟ کہا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری عمروں کو ہم طولانی کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ میں مشاہدہ کرتا ہوں ان چیزوں کا، بعض لوگ ایسے مریض آئے ہیں ان 14 سال میں، یہ ڈاکٹروں نے واقعا لا علاج کر دیا تھا، لیکن آئے اور آج تک کڈنی بھی بدل گئی ہے، آج تک ویسے ہی وہ آ رہے ہیں جیسے پہلے آتے تھے، اور کہتے ہیں اے حسین ابن علی یہ آپ ہی کا معجزہ ہے جو میں آج زندہ ہوں۔ یہ حقیقت فیکٹ ہے، عمروں میں طولانی کر دیں گے۔ ایک بات وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اور تمہاری رزقوں میں ہم بہت زیادہ برکت دے دیں گے۔ میں جانتا ہوں ایسے غریبوں کو جنہوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ زیارت پر آئیں گے، اور زیارت پر کسی نے ان کو بھیج دیا، آج وہ اسی زیارت کی وجہ سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ عزیزو، اور یہ شرف اور مرتبہ ہے، ہمیشہ گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اب میں عرض کر دوں اگر فقیر ہے وہ کیسے آئے گا، اس کا خلاصہ یہ ہے دل میں تڑپ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، اور ایک بار کربلا کا رخ کر کے کہے اے فرزند زہرا حسین ابن علی، ہمیں اس وقت تک موت نہ دیجئے گا جب تک ہمیں کربلا نہ بلائیے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، رزق میں برکت ہے، مال میں برکت ہے، اور اولاد میں اللہ برکت دیتا ہے، ان کی تربیت کا سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات نہیں عرض کروں گا، اور آخری فائدہ سن لیجئے جو ہونے والا ہے، کہ آخری فائدہ یہ تو مادی دنیا سے تھا، ہم عمروں میں طولانی کر دیں گے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ یہ ہے جب تم جاؤ گے نا وہاں پر، تو امام فرماتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے مومنین میں جنت میں جانے والے ہیں نا، وہی حسین کے زوار ہیں جو سب سے پہلے جائیں گے۔ اور یہ روایت اب سنیے گا بڑی توجہ سے، امام کہتے ہیں جو کربلا نہیں آتے ہیں نا، آ سکتے ہیں اور نہیں آتے، فقط جفانی و جفا رسول اللہ، جو آ سکتے ہیں اور نہیں آتے، ٹال مٹول کرتے ہیں اور ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، امام کہتے ہیں اس نے رسول پر جفا کیا اور اہل بیت پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ آج جو دین باقی ہے، دین کی بقا کی ضمانت کا نام ہے حسین ابن علی۔ بہت سے کہتے ہیں میں تو خیرات کر دیتا ہوں، میں فلاں کام کر دیتا ہوں۔ عزیزو، کسی بھی چیز کا امام حسین کی زیارت سے کمپیئر نہ کرنا منع ہے عزیزو۔ اب جملہ سنیے گا، کہا جو نہیں آیا اپنی ٹال مٹول کی وجہ سے نا، ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے، تو کہتے ہیں جو آئے ہیں کربلا وہ جنت کے مالک قرار پائیں گے، ان کے نام باقاعدہ قبائلہ لکھے کہ ان کے ہاتھ میں باقاعدہ ورقہ اور پرچہ دے دیا جائے گا کہ تم جنت کے مالک ہو۔ اور جو کربلا نہیں آئے ہیں نا، امام فرماتے ہیں اگر وہ جنت میں گئے تو وہ رینٹ کی صورت میں رہیں گے، یعنی کرایہ دار ہوں گے، اور جیسے لوگ کرایہ دار اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، مالک کون ہوں گے؟ جو امام حسین کی زیارت پر آئے ہیں۔ اب وہاں پر جو کرایہ دار ہوں گے جانتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ مالک کہے گا مجھے کوئی کرایہ تم سے نہیں لینا ہے، خالی بیٹھ کر کے تم استغفار کرتے رہو، یہی تمہارا کرایہ ہے۔ سن لیا عزادارو، کتنی افضلیت ہے، کتنی افضل بات ہے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور خدا کی قسم میں بیان کو تمام کرنے سے پہلے یہ جملہ عرض کر دوں، ہم نہ بیان کر سکتے ہیں زیارت کی فضیلت اور نہ آپ سن سکتے ہیں۔ واللہ اتنی زیادہ فضیلت روایات میں ہے کہ ہم معرفت کے اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک زائر کے لیے کبھی چھٹے امام آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی صدیقہ طاہرہ دستے دعا کو بلند کرتی ہے۔ اے عزادارو، امام فرماتے ہیں میرے زوار جو میری قبروں تک آتا ہے میں بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے آؤں گا۔
बहुत माजरत, मुझसे और भी फरमाइश थी, मैं उस फरमाइश को पूरा कर दूंगा। ए अज़ादारो, हुसैन को नमाज से इश्क था। ये ज़ियारत मुस्तहब्बी ज़ियारतें हैं, हमें नमाज से इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अज़ादारी करें, बहुत करें, लेकिन कहीं कहीं नमाज सुबह कज़ा ना हो जाए तो सोचिएगा। या अमीरुल मोमिनीन, आप तो उस कमाले किरदार के इंसान हैं कि जो इब्ने मुलजिम को भी वक्त नमाज सोना देखना नहीं पसंद करते हैं, तो अपने चाहने वालों को कैसे देखेंगे। ए हुसैन मजलूम, हमें नमाज की तौफीक भी अता फरमाइएगा। बस अज़ादारो, अहमियत नमाज से ही शुरू करता हूँ। ए अज़ादारो, इमाम फरमाते हैं जब सुमामा ने नमाज की बात की और नमाज पढ़ाई तो एक ही जुमला कहा, ए सुमामे सैदाजी अंता अमामुका फिल जन्ना, अरे जब तुम जन्नत में जाओगे ना, क्योंकि आज मैं पीछे था तुम आगे थे, तुमने अपने सीने पर ये भाले और बर्छियां तीरों को रोक दिया, तो ए समामे सैदावी कल तुम जन्नत में भी हमारे साथ आगे जाओगे। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, आप तसव्वुर करें और दिल खोल कर रो लें। मैं इमाम ज़माना को पुरसा दे के मसाइब का आगाज यही से करना चाहता हूँ। ए ज़माने के इमाम, हम गरीबों का पुरसा कबूल कीजिए, हम खताकारों का पुरसा कबूल कीजिए। ए ज़माने के इमाम, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। आप इमाम रऊफ हैं। ए अज़ादारो, मैं पार कहता हूँ, हम क्या गिरिया करेंगे। जमाने का इमाम कहता है, ए मेरे जद्दे अमजद हुसैन, सुबह होती है तो मैं रोता हूँ, शाम होती है तो मैं रोता हूँ। ए अज़ादारो, शब अरबईन है, जब जमाने का इमाम आएगा तो रिवायत कहती है आप करबलाए मोहल्ला आएंगे और कब्र हुसैन की तरफ रुक करके आवाज देंगे, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कब्र से आवाज आएगी, वालैकुस्सलाम या वलदी, ए मेरे लाल, अरे तुम पर भी मेरा सलाम हो। बदअज़ीज़ों कहते हैं, मक़तल में लिखा है, हाथों को बढ़ाएंगे इमाम और कब्र हुसैन से एक शिशमाहा मुजाहिद अली असगर का लाशा हुसैन की कब्र से इमाम के हाथों पर आएगा और जमाने के इमाम आवाज देंगे, या अय्युहल आलम, ए दुनिया वालों, अरे इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। क़द क़ुतिला हुसैन फी करबला तशाना, अरे मेरे जद हुसैन को करबला में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। कहते हैं इस आवाज में इतना दर्द होगा, अरे कब्र से आवाज आएगी, ए मेरे लाल मेहदी, अरे मेरी बहन ज़ैनब की चादरी का बदला लेना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, ये पुरसा दे दे, ये करबला से कूफा, कूफा से शाम, मैं उन मुसीबतों का जिक्र करके मंजिल पर आऊंगा। शब अरबईन है। ए अज़ादारो, शर्मा के मत रोइएगा। एक कोख जली माँ अपने लाल का पुरसा लेने हम ज़ाहिरों की बारगाह में आ रही है। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, मैंने कल भी अर्ज या परसों अर्ज किया था ना, कूफे और शाम में एक फर्क ये था, इमाम फरमाते हैं वहां सदके की खजूरें फेंक रहे थे और यहाँ हम पर आग बरसा रहे थे। ए अज़ादारो, आग आप समझते हैं ना, बाद मकातिल में लिखा है, हाय रे जब आग की बारिश शुरू हुई तो सैयद सज्जाद के अमामे से जाके आग लगी। एक मर्तबा इमाम ने आवाज दी, कौन शख्स था? एक शख्स इमाम का चाहने वाला था, तारीख में उसका नाम सुहेल साइदी है। अब जो आया
ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے سہیل ارے تم آ گئے ہو، ارے تم میرے جد رسول اللہ کے صحابی ہو۔ کہا مولا تعارف کرائیے، کہا کچھ نہیں، اتنا سمجھ لو وہ نوکے نیزہ پر میرے وہ نوکے نیزہ پر میرے بابا کا سر ہے، میں علی ابن الحسین۔ بس جملہ سننا تھا، ایک دم قریب آ گئے۔ ارے مولا یہ کیا عالم ہے، وعدہ سنیے گا۔ امام نے فرمایا اے سہیل اگر کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو جاؤ تھوڑا سا کپڑے لے کے آؤ۔ سہیل فوراً گئے اور کپڑا لے کر کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام، جملہ سنیے گا دادارو، چوتھے امام نے کپڑے کو لیا، کہا اے سہیل اس گردن اور توق کے درمیان اس کپڑے کو رکھ دو۔ بڑی گر سے گرا بار، یہ توقع گرا بار مجھے اذیت پہنچا رہی ہے۔ عزیز و امام نے کیا، اس کے بعد فرمایا اے سہیل کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا فرمائیے حکم کریے۔ کہا ان نیزہ برداروں سے کہو انہیں پیسہ دے دو، اگر یہ نہ مانے پیسہ دے کے کہو ان شہداء کے سروں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں۔ بس سنیے گا آزاداروں، مقتل میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے وہ جملہ سنیے گا۔ ملعون لوگ ایذار و اذیت پہنچانے کے لیے جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ سروں کو قریب کرتے تھے۔ کہاں جہاں بیویاں اونٹ کی برہنہ پشت پر بیٹھی ہوئی تھی، انداز کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا سر بی بی زینب کے سامنے، عباس کا سر کبھی ام کلثوم کے سامنے لاتے تھے، اور قاسم و علی اکبر و علی اصغر کا سر فاطمہ اور سکینہ اور رقیہ کے سامنے لاتے تھے۔ امام نے کہا اے سہیل ان سے کہہ دو آگے بڑھ جائے۔ عزیزو لکھا یہ ہے، امام کا مقصد یہ تھا یہ سر کچھ آگے بڑھ جائے نا تو ان تماشائیوں کی نگاہ سروں کی طرف پڑ جائے۔ توجہ ادارے بہت رمضان ہو، یہ ان کی توجہ ادھر ہو جائے تاکہ یہ ہماری بہنیں اور مائیں اور پھوپھیوں کے جو سر کھلے ہیں ان کی طرف نگاہیں کم ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی وجہ لکھی ہے مقتل میں۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف سورہ کہف نہیں پڑھا ہے، یہ جو ہر مجلس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ سر حسین نے شام میں تلاوت کی ہے اور ظالموں کو بتا دیا ان ماجراؤں کو مت دیکھو۔ اے عزادارو، سر حسین تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ دنیا دیکھ لے، میری طرف متوجہ ہو جائے، میری بہن زینب کی طرف لوگ نہ دیکھیں۔ اب سنیے گا مصیبتیں، ہائے رے امام سجاد پیدل چل کے آنے والوں، مقتل میں لکھا ہے امام جب کھڑے ہوتے تھے نا تو زمین تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اتنا پیدل چلایا ہے کہ پہلوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، اور جب وہ پھوٹتے ہیں تو وہ زمین تھوڑی دیر کے لیے تر ہو جاتی ہے۔ میرا سلام ہو اس عابد بیمار سید سجاد پر۔ اے عزادارو، کتنی زیادہ ایذار و اذیت پہنچی۔ اب دوسرا فرق سمجھیں گے کیا فرماتے ہیں؟ ہر حدیث قصہ کے بعد جو پرانی کتابیں جملہ لکھا ہوا ہے، فرمایا سنو کوفے اور شام میں کیا فرق تھا۔ کاؤقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج غابان ہو نصیر۔ ارے راہ شام میں سید سجاد کو ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کسی لاوارث غلام کو کھینچا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرمائے نہیں عزیزو، شب اربعین ہے، اور میں حدیث پڑھ دوں جو امام حسین پر گریا کرتا ہے نا، ان الحسین یرا من یبکی، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے اسے امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں وہ آنسو عطا کریے تاکہ ہم حق عزاداری ادا کر سکیں۔
अजोकुम अल्लाह, हाँ मातम करो, ए बीवियों मातम करो। मैं शाम तक पहुंच गया हूँ, शाम से थोड़ी देर के लिए करबला की झलक भी मुझे दिखाना है। ए अज़ादारो, चौथे इमाम की बेड़ियां लिखा हुआ है, इतनी ज्यादा गर्म हो जाती थी। तमाज़त आबसाब कि मैंने पढ़ा था ना, इमाम ने खुद कहा है, शाम में आलम हमारा ये था कि ऐसे कैद खाने में रखा गया जहां ना छतें मौजूद थी और दिन की तमाज़त आबताब से लोहा था नावीज़ो, तो बेड़ियां बिल्कुल दाग हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। यही वजह है, किसी ने एक बार पानी भेजा, जनाबे सकीना ने पानी को लिया और अपने भैया इमाम सज्जाद के पास पहुंची और उन बेड़ियों पर पानी डालना शुरू कर। अजरुकुम अल्लाह, रोते जाएं अज़ादारो। इन बेड़ियों का निशान अर्ज कर दूं, कायनात में 3 शख्सियतें मासूमीन में ऐसी हैं ना, और जनाबे सकीना अहले बैत अतहार में 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिनके ऊपर गुस्ल देते देते खुद गुस्ल देने वाले रोने लगे। आप पहुंच गए होंगे, मुझे ज्यादा पहुंचाने की जरूरत नहीं। पहला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, आपने सुना था, जो सब्र का पैकर थाली जब सैयदा को गुस्ल दे रहा था तो दाढ़े मार के सर दीवार पे रख के अली रोने लगे गुस्ल के दरमियान। अजीजो, ये पहला है। दूसरा कौन है? जब सैयदे सज्जाद अपनी बहन सकीना को गुस्ल दे रहे थे तो दाढ़े मार के रोने लगे, आए रे मेरी बहन सकीना। और चौथा मासूम, बेड़ियों की बात चल रही, जरा सुन लीजिए। जब चौथे इमाम मदीने में दुनिया से गए तो 5वां इमाम जब गुस्ल दे रहा था तो दाढ़े मार के रोने लगे, आए रे मेरा बाबा, 35 साल गुजर गए, ना पुश्त का निशान गया, ना बेड़ियों का निशान गया। अजरुकुम अल्लाह, बस आखिरी मंदिर और मजलिस तमाम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाह आमीन कहें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। ए अज़ादारो, बस सुन ले, आखिरी मंजिल है। हाय रे शाम, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, पहले बाजार शाम, क्या कयामत गुजर गई बाजार शाम। ये कम मुसीबत है कि वो अली की बड़ी बेटी जिसकी माँ का जनाजा शब की तारीख में उठा हो, उसको मलऊनों के सामने 700 कुर्सी नशी शराबियों के दरबार इसी बात के लिए इमाम सज्जाद रोते थे और बार बार कहते थे, कहा जो नफ्सियाती अजियत मुझे शाम में पहुंची है वो और है, कायले हरम पर मुसीबतें और हैं। शामी एक ऐसी जगह थी, हमें ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया गया था जहां तुर्क और देलम के गुलामों और कनीजों को लाके खड़ा किया जाता था। और इमाम कहते हैं शामी एक ऐसी जगह थी, चूंकि माविया रहमतुल्लाह अलैह वही था, कहते हैं शामी एक ऐसी जगह थी जहां कुरान की बेहुरमती की जा रही थी, शराबियों का बाजार गर्म था और मेरी फुफियां और मेरी बहनों को नाम ले ले के पुकारा जा रहा था, हाज़ही रुक़ैया, हाज़ही सुकैना। क़यामत गुजर गई है अज़ादारो। नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो माफ कर दीजिएगा। एक रिवायत और सुना तो ज़हन में आ गई है। कहते हैं जब इस मलून ने बात करना चाहा ना, अंदाज देखिएगा, अल्लाह अल्लाह वो अल्फाज कहां से लाऊं, मेरे लिए भी बड़ी सख्त मंजिल है। कहते हैं अंदाज ये था, तश्ते तला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा था। जब अहले हरम वारिद हुए ना, इस मलून ने चोबे खिजरान से सरे हुसैन पर मारना शुरू किया। इसीलिए 5वें इमाम फरमाते हैं, अरे सबको ज़िबा किया गया लेकिन मेरे बाबा, मेरे दादा हुसैन को पत्थरों से, खंजरों से, लकड़ियों से मारा गया था। आए रे शाम, बाजार शाम, आए रे शाम, जिंदान शाम, आए रे शाम, दरबार शाम। बज़ादारो,
आ गया हो कहा गया कि अब आजाद है। क्यों आजाद है, जुमला भी सुन लीजिएगा। बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये बयान की गई, जब हुसैन की यतीमा सकीना दुनिया से गुजर गई ना, तो उसकी वजह से एक इनकलाब बर्पा हो गया और कुछ खवातीन जमा हो गई। यजीद की बीवी हिंद को गैरत दिलाने लगी, अरे अब क्या रह गया, उनकी बच्ची तो दुनिया से गुजर गई है, कब तक जिंदानों में रखोगे, कब तक बियाबानों में ऐसे ही बगैर छत के रखोगे। कहते एक सबब खुतबे ज़ैनब, दूसरा सबब खुतबे सज्जाद अलैहिस्सलाम, तीसरा सबब बीबी सकीना की यही शहादत सबब बनी कि वो मजबूर हो गया अब अहले हरम को छोड़ दे। अज़ादारों सुनते रहते हैं, जब सुनते रहते हैं, जब बुलाया सैयदे सज्जाद को, कहा कि पहले हद्दाद को बुलाया जाए। हद्दाद आया, मक़बर में लिखा है। अब हद्दाद जब बेड़ियों को काटने के लिए आया ना, सुनिएगा ये पैदल चल के आने वालों, आप जब पैदल चल रहे थे तो कोई बेड़ी तो आपके पैरों में नहीं डाले था ना। मेरा सलाम हो उस सैयद सज्जाद पर। जब ये काटने के लिए आया ना बेड़ियां, तो हद्दाद ने जैसे ही देखा, मुझे नहीं मालूम उसका मसलक क्या था, जैसे ही बेड़ियों को देखा, कहते बेड़ियों को देखकर गश खा गया, बेहोश हो गया, बेड़ियों को नहीं काट सका। अब जो होश आया तो एक आवाज लगाई, कहा ये कैसी बेड़ियां हैं जो हड्डियों के अंदर चुभ गई है। अजरकुम अल्लाह, बेड़ियां कट गई, आ गए इमाम। ए सज्जाद, अब आजादी है, चाहो शाम में रहो चाहे मदीने चले जाओ। अल्लाह रे आलिम गैर मुअल्लिमा ज़ैनबुलिया मुकाम का मर्तबा। इमाम वक्त ने कहा, ए यजीद, इस मसले में मैं अपनी फूफी अम्मा ज़ैनबुलिया मुकाम से मशवरा करूंगा, जैसा वो कहेंगी वैसा करूंगा। आए फूफी अम्मा के पास। अब जो ज़ैनब ने देखा, हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं, एक मर्तबा तड़प गई, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, ये क्या आलम है। अजीज़ो इमाम ने फरमाया, ए फूफी अम्मा, यजीद ने ये कहा है कि आप आज़ाद हैं, आप चाहे शाम में रहें या मदीने चले जाएं। ए अज़ादारों, आप अरबईन पे आए हैं ना पानी मांगा, बीबी ज़ैनब ने खाना मांगा, ना सफर की बात कही। का ए सैयदे सज्जाद, हमने अपने वारिसों पे मातम नहीं किया। आज भी दुनिया का दस्तूर है ना अज़ादारों, जब कोई मरता है लोग पुरसे के लिए जाते हैं ना और पुरसा देते हैं। हाय रे अहले हरम लुट गए, अभी तक पुरसे का कोई इंतजाम ना था। ए अज़ादारों, बीबी ज़ैनब ने फरमाया, यजीद से कहो एक मकान खाली करा दे और हम वहां पर जाके एक दूसरे को पुरसा देंगे। ए अज़ादारों, आज की मजलिस में आप रो रहे हैं ना, आपकी मजलिस में रो रहे हैं ना। जब शहजादी ने शाम में मजलिस पढ़ी होगी तो क्या आलम रहा होगा। अभी अर्ज करूंगा, ए अज़ादारों, मकान खाली कराया गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मकातिल में लिखा है 7 दिन तक अहले हरम इमाम हुसैन और अपने औलाद के उजगर के पालों पर रोते रहे और रोते रहे। अब जो सिलसिला कायम हुआ पुरसे का, बस सुनिएगा अज़ादारों, का हमारे तबर्रुकात को जो छीने गए हैं ना, उसे वापस कर दिया जाए। बहुत सारे तबर्रुकात तो कुल खत्म कर दिया था। ए अज़ादारों, वो इमाम हुसैन की अंगूठी, वो अलग अलग चीजों के बारे मकातिल ने लिखा है, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए। सबसे पहले चादरें आना शुरू हुई। एक मर्तबा कुलसूम आगे बढ़ी, अपनी चादर को लिया, ज़ैनब आगे बढ़ी, अपनी चादर को लिया। ए माएं और बहनें, छोटी छोटी बच्चियों को अल्लाह आबाद रखे, रुबाब आगे बढ़ी, चादर को लिया। एक छोटी सी चादर थी जिसका कोई लेने वाला न था। अरे रुबाब का दिल भराया, जिंदा शाम का रुख किया। ए मेरी लाडली सकीना, आज़ादारों मातम करे, ए मेरी लाडली। अरे सबसे ज्यादा वतन जाने की तमन्ना थी, आओ हम आजाद हो गए हैं।
اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد مقتل نے لکھا شہداء کے سر آنے لگے، اللہ اکبر، قیامت ہو گئی اسی سر پہ جس ملعون نے امام کے سر پر ضربیں لگائی۔ اب وہ جو سروں کو بیچتا ہے، اے عزادارو، عباس کا سر آ گیا، ام کلثوم آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے لے لیا، اونو محمد کے سر آ گئے۔ اے عزیزو، کوئی لینے والا نہیں ہے تاریخ۔ ابھی عرض کروں گا، علی اکبر کا سر آیا، ایک دکھیاری ماں لیلا آگے بڑھی، اے میرے لال کڑیل جوان اکبر، یہ ماں رونے کے لیے رہ گئی اور تم چلے گئے۔ اسی اثنا میں ایک خاتون شام کی کھڑی ہوئی، کہا رے یہ کس کا سر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی اکبر کا یہ اتنا خوبصورت ہے، کاش کی اس کی ماں مر گئی ہوتی۔ اے عزادارو، جناب لیلا کی آغوش میں علی اکبر کا سر ہے۔ اے عزادارو، اسی اثنا میں حسین کا سر آ گیا، زینب آگے بڑھی، اے میرے ماں جائے حسین، یہ زینب حاضر ہے لیکن دو سر ہے، اس پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ وہ کون سر ہے؟ کاوالو محمد کے ہے۔ کسی خاتون نے پوچھا کیا اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے؟ کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے زینب کا دل بھر آیا، کہا ایسا نہ کہو، ارے میں زندہ ہوں لیکن تم ہی بتاؤ میں ان بچوں پہ ماتم کروں یا اپنے بھیا حسین پر گریا کروں؟ اجرکم اللہ۔ بازادارو، آخری منزل بالکل جو مناسبت ہے، یہ قافلہ چلا، آج ہی کی شب یہ کربلا پہنچنا چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، اس لٹے ہوئے قافلے میں سب موجود ہیں، ایک 4 سالہ بچی سکینہ نہیں ہے۔ اور امام نے کہا تھا روز عاشور، اے بہن زینب سکینہ سے خبردار رہنا۔ اے عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے، ادھر رسول کے صحابی جناب جابر پہلے سے کربلا موجود ہیں، بس جملہ سنیے گا، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اے عطیہ، جو غلام سے فرمایا اے عطیہ قبر حسین کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا تھوڑا آگے لے چلو، تھوڑا آگے لے چلو۔ اب آگے بڑھے، 1 مرتبہ 3 مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا، یا حسین، کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ جابر نے کہا یا حسین، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر خود ہی کہتے ہیں ارے تو آپ کیسے دوست ہو جو ایک دوست کا جواب نہیں دیتے؟ پھر تیسری بار کہا یا حسین، کوئی آواز نہیں آئی تو خود ہی جابر کہنے لگے ارے وہ کیسے سلام کا جواب دے جس کے سر و تن میں جدائی کر کے سر کو کربلا سے لے جایا گیا ہو۔ اے عزادارو، آخری جملہ ہے، سید سجاد کو یہی غم پوری زندگی تھا۔ آج مسئلہ شرعی یہی ہے نا، جب کوئی کسی کا بابا قبر میں اتارا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ارے جنازے کو، اس کے چہرے کو کربلا کی طرف رخ کر کے قبلہ کی طرف رخ کر دو۔ بزادارو، سید سجاد جب اپنے بابا کو سپرد لحد کر رہے تھے تو یہی منظر یاد آ گیا، ارے میرے بابا کا جسم تو موجود ہے لیکن ساتھ بازار کوفہ اور شام میں موجود ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ چہلوں میں تیرا منانے قید سے آئی ہے زینب،
اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، جہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، میں اپنے لاڈلے پر گریہ نہیں کروں گی، ارے ماتم میں پہلے بھائی بس آپ کا کروں گی، فرش عذاب بچھا کے، فرش عذاب بچھا کے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منا کے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منا کے، قید سے آئی چہلم تیرا منا کے، قید سے میں اپنے لاڈلے پر گریہ نہیں کروں گی، میں اپنے لاڈلے پر گریہ نہیں کروں گی، ماتم میں پہلے بھائی بس آپ کا کروں گی، فرش عذاب بچھا کے، فرش عذاب بچھا کے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، سوتا ہے لبے دریا عباس شیر میرا، سوتا ہے لبے دریا عباس شیر میرا، اس بن تو میری دنیا ویران ہے اندھیرا، سینے اسے لگانے، سینے اسے لگانے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، نازوں سے جس کو میں نے 18 سال پالا، نازوں سے جس کو میں نے 18 سال پالا، ارمان دل صغرا مٹی میں ہوا سارا، جی بھر کے غم منانے، جی بھر کے غم منانے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، زندہ میں سو گئی ہے وہ درد و غم کی ماری، زندہ میں سو گئی ہے وہ درد و غم کی ماری، تھی آپ کی امانت وہ مجھے کو جان سے پیاری، سہ کر ستم کے تانے، سہ کر ستم کے تانے، قید سے آئی ہے زینب، چہلم تیرا منانے، قید سے آئی ہے زینب، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں، سمرنے کی پھر ایسی گستاخی،
सिमर ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, मुझसे देखा नहीं गया अम्मा, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं, तुम जो जुल्फे सवार करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका, जहाँ बोसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से फूट पाता था, सर शबीर यूं उठाए हुए सिमरी में तका गया अम्मा, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी नहीं रुका अम्मा, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका, देख कर मुझको बैन करते हुए सिमर हर बात मुस्कुराता रहा, मेरी नजरों के सामने जालिम वार गिन कर छुरी चलाता रहा, तेरा दर पे की गुंद तंजर था और शबीर का गला अम्मा, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी नहीं रुका अम्मा, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका, चारों जानी से घेर रखा था तेरे नूरे नजर को लश्कर ने, तीर बरसाता था कोई उस पर, कोई पत्थर से मारता था उसे, रेत जख्मों पे वो गिराता रहा, जिसको पत्थर नहीं मिला अम्मा, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा, या हुसैन 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 या हुसैन, ज़ैनब ने अपने भाई के लाशे पे की दुआ, या रब किसी गरीब का टूटे ना आसरा, बहनों की चादरों से ना किस्मत को बैर हो, या रब हर एक रिदा की मुहाफिज की खैर हो, सारे जवानों पीर मेरे कत्ल हो गए, 18 शेर मौत की गोदी में सो गए, मेरी भी तरह कोई ना मुसीबत ज़दा न हो,
یا رب ہر ایک ردا کی محافظ کی خیر ہو، یا رب ہر ایک ردا کی محافظ کی خیر ہو۔ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے پہ کی دعا، اے کاروان دور اسیری ٹھہر ذرا، ایک شیر سو رہا ہے لبے نہر القما، وہ نوجوان دلیر جری بھائی ہے میرا، میں لاشائے حسین سے دریا پہ جاؤں گی، عباس کو بندھے ہوئے بازو دکھاؤں گی، عباس کو بندھے ہوئے بازو دکھاؤں گی۔ زینب کو دور سے جو نظر آئے علقمہ، ہر لہجہ علی کے شیر نے دکھیاری کا سنا، گویا بڑے ادب سے ہوئی لاش با وفا، مجرا میرا قبول کرو بنت فاطمہ، بی بی معاف کیجئے اپنے غلام کو، ہر ماتھے پہ ہاتھ رکھ نہیں سکتا سلام کو، ماتھے پہ ہاتھ رکھ نہیں سکتا سلام کو، زینب پکاری چوم کے عباس کا گلا، ہر کچھ اپنی بھی سنا کہ تیرا حال ہے ذرا، میں کیا کروں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک بی بی ننگے سر میرے لاشے پہ روتی ہے، ایک بی بی ننگے سر میرے لاشے پہ روتی ہے، زینب تڑپ کے بولی بے آسرا ہے وہ، رو رو کے یا بنیا کی دیتی صدا ہے وہ، عباس جان لو میری ماں فاطمہ ہے وہ، عباس جان لو میری ماں فاطمہ ہے وہ، ارے تربت میں بھی نہ چین سے سوئے گی فاطمہ، ارے عباس حشر تک تجھے روئے گی فاطمہ، عباس حشر تک تجھے روئے گی فاطمہ، ارے زینب کی بات حکم ستم گر پہ کٹ گئی، فوج یزید چلنے کو دریا سے ہٹ گئی، خاموش موجوں میں اذیت سمٹ گئی، عارف یہ کہہ کے بھائی سے زینب لپٹ گئی، ہر ماتم تو کر لوں اپنے فدائی کی لاش پر، ہر جی بھر کے رونے دو مجھے بھائی کی لاش پر، جی بھر کے رونے دو مجھے بھائی کی لاش پر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا،
سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہے کچھ بیبیاں وہاں کرتی رہی فغاں کرتی رہی فغاں بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں یا بجا سادات بلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشمت کہتی بچشمت عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا گٹ گٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربت وہیں بنی تربت وہیں بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیم یا حسن یا حسین حکیم ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی عبارت میں جلی جس کی عبارت میں جلی مقدماتوں کے نشا مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر تلے پیاسے گلے خنجر تلے پیاسے گلے خنجر تلے پیاسے گلے خنجر تلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سب مل کے پڑھیں گے اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد وآخر التابعین له على ذلك اللہم لنا الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم ادعنهم جميعا
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله لآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أخا رسول الله يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سبت رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام زين العابدين وإمام محمد الباكر وإمام جعفر الصادق وإمام موسى الكاظم وإمام علي بن موسى وإمام محمد بن التقي وإمام علي النكي وإمام حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجر الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل ومسلم بن عوسجة وحاني بن عروة وحبيب بن مزاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.